مجید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پس تم اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، صبح سے لے کر رات تک۔ یہ روزے کا وقت ہے جس کو مکمل کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس دورانیے میں سے 1 منٹ بھی کم کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ بھی اگر وہ اسے کم کرے گا جو دورانیہ قرآن مجید نے بیان کیا تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ اتنے ٹائم میں جو ہے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت فاسٹ اور تیز دور ہے۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ مفتی بننے کے چکروں میں ہے، ہر دوسرا بندہ، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ہی چورن بیچ رہا ہے، اپنی بات کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا اور میری سمجھ میں یہ آیا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اس چیز کو واضح کرنا، اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا کہ بھائی دین اسلام، شریعت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطالعہ کیے آپ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے لگ جائے۔ اب اگر ایسا ہوتا، اس کو روکو بھائی کیا کرنا، اب اگر کوئی بندہ ساری دیہڑی کوئی کام کرتا رہے، رات کو وہ بیٹھ جائے موبائل اٹھا کے اور لوگوں کو مسائل بتانے لگ جائے، پھر تو سمجھے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ کہ جس کو شریعت کی شین کا نہیں پتہ، جس کو علم کی آئین کا نہیں پتہ، وہ کیسے وضاحت کر سکتا ہے؟ اب یعنی اسی طرح آپ میں سے جتنا بھی احباب ہیں، آپ جو کام کرتے وہ مجھے نہیں آتے۔ اب آپ کے کام ہے، آپ کو پتہ ہے بھئی یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، یہ ایسے۔ اب اس کام کو میں کہوں کہ یہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، میں جو بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ علامہ صاحب جو ہیں یہ بے وقوف ہے۔ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے، کہ بھئی جو جس کام میں مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام میں مہارت دی ہے اس نے اسی کام میں ہی رہنا ہے، وہ اور کام میں جائے گا خطا کھائے گا۔ یعنی اسی طرح اب ایک بندہ ہے جس نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے، 12 سال لگائے، اس نے کیا کیا؟ دین اسلام کو سیکھا، شریعت کو سیکھا، مسائل کو سیکھا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اب ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اب وہ آ کے کہنے لگ جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنا بنتا ہے۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں جو ایک برکت ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی ہمیں، وہ سکون نہیں ہے، ہر بندہ تھکا ہارا ہے، بس یہ ہے کہ نماز پڑھی، تراویح پڑھی، سو گئے، نہ وہ دوست رہے، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ ملاقات رہا۔ یہ کوئی عجیب سا معاملہ ہے، اور یہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اب ہم جو ہے پراپر طریقے سے الیکٹرانک جو ہے نا دور میں داخل ہو گئے۔ اس الیکٹرانک نے ہمیں ہمارے ہی بھائیوں سے، ہمارے ہی دوستوں سے دور کر دیا۔ اب جو بندہ سارا سال ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے غلط ہی باتیں کرنی ہیں، دین اسلام کے خلاف رہنا ہے، پھر رمضان شریف میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم آپ کو رمضان کی برکتیں بتا رہے ہیں۔ جس نے 11 مہینے دین اسلام کے خلاف کام کیا، 12ویں مہینے وہ ہمیں کیسے دین اسلام سکھا سکتا؟ پھر ہم کیسے ان سے دین اسلام سیکھتے؟ کیا ہم ان سے سیکھیں گے؟ پھر کیا ہمیں برکت حاصل ہوگی؟ کیا ہمیں مسائل کا پتہ چلے گا؟ پھر حالت وہی جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے دل کے کانوں سے سنیں
کہ رمضان کے مہینے میں جتنا بھی یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہیں جس میں عورتیں آتی ہیں، جتنا بھی پروگرامز ہیں، جی یہ سحری کے ٹائم ہے، یہ افطاری کے ٹائم پروگرام ہو رہا ہے، کوئی بھی اس میں آتا ہے، روزے کی حالت میں عورت کو سننا تو بڑی دور کی بات، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو بندے آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے دین اسلام سکھا رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے ان سے دین اسلام سیکھا، انہوں نے پروفیشنل طریقے سے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ اس طرح نہیں، یہ ایسے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے۔ پھر انہوں نے ہمارے مائنڈ سیٹ کیے، انہوں نے ہمارے ذہن میں باتیں بٹھائی کہ بھائی مولویوں نے آپ کو غلط طریقہ بتا دیا۔ بھائی جس بندے نے آپ کو روزے کے بارے میں بتایا، دین اسلام کے بارے میں بتایا، اس نے 10 سے 12 سال لگائے ہیں، پھر وہ بات کر رہے ہیں۔ اب گرامر کے لحاظ سے قرآن مجید کی زبان کے لحاظ سے یہ جو لفظ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، آواز کم کریں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ اب اس الی اللیل میں جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے شام بھی داخل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات کروں کہ جناب ہم میں سے جتنا بھی بندے ہم روزے رکھتے رہے، جنہوں نے شام کو روزہ کھولا ان سب کے روزے ہوئے نہیں، آپ تو سب حیران ہو جائیں گے۔ وہی ہمارے باپ دادا شروع سے 1400 سال سے جب سے یہ روزے کا سلسلہ شروع ہوا، تب سے لے کر اب تک کیا ہے بھئی، صبح کی نماز سے مغرب کی نماز تک روزہ ہے، افطار کرنا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، اللہ نے عزت دی اور اس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، وہ حضور کی مدح سرائی کرتا ہے، نام نہیں لیتا میں اس موصوف کا جو بھی ہے، اب وہ حضور کی مدح سرائی کرتا ہے۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی روزہ جو ہے وہ شام تک نہیں رات تک ہے، کہ مغرب کی نماز کے ٹائم آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے، یہ غلط طریقہ تھا۔ اب بندہ پوچھے کہ 1400 سال سے یہ جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہ سب بیوقوف تھے، یا جو آج کے علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وقت سے یہ وقت تک جو ہے نا آپ نے روزہ رکھنا ہے پھر اس کو افطار کرنا ہے، اب وہ بندہ ان سب علماء کرام کو ہٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس طرح نہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو پھر جو بندے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں پھر ان کی بھی عقل پہ ماتم ہوتی ہے۔ اب یہ میرے سامنے قرآن مجید کی تفسیر کھلی ہوئی ہے جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اب اس کی تفسیر میں یہ چیز آ رہی ہے کہ عربی میں لیل شام کو بھی کہا جاتا ہے، کہ شام بھی اسی میں داخل ہے۔ اب یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ رات اور ہے شام اور ہے، تو یہ چیزیں ہم نے خود سے بنائی، پھر اسی کے اوپر ہم نے جو ہے دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید جو ہمیں بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ روزہ جو ہے صبح کی نماز سے پہلے شروع ہونے، مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے افطاری ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کے دین اسلام سکھاتے گئے، بھائی ان کی باتوں پہ نہ توجہ کرنی ہے اور نہ ہی ان کو یہ کہنا کہ بھائی ہمیں آپ نے سکھانا اور ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے مسائل جو روزے کے ہیں، رمضان المبارک کے ہیں، وہ کسی مستند عالم دین سے سیکھیں اور ان سے پوچھیں، پھر ان کے مطابق روزے کو آخر تک پہنچائیں۔